بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، کوہنور ٹی وی چینل کے زیر اہتمام ادائے رمضان کی افطار ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان محمد بلال فریدی جامع برکات العلوم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن مجید نازل کیا گیا ہے۔ اور پھر آپ تھوڑا سا اگر غور کریں قرآن مجید کے اوپر تو رب کائنات نے قرآن مجید میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بنو۔ روزوں کا مقصد تمہیں متقی بنانا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کا مطالعہ ہی کرتے جائیں تو قرآن نے اپنے بارے میں کہا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں اور یہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ عمومی طور پر رمضان اور قرآن ملے ہوئے ہیں۔ قرآن کا مقصد بھی تقوی اور رمضان کا مقصد بھی تقوی۔ پھر رب نے یہ کہا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ خاص بات تھی، پہلے عمومی طور پر، اب خصوصی طور پر رب نے کہا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ کس قدر قرآن، رمضان اور لیلۃ القدر آپس کے اندر انٹر کنیکٹ ہیں، یہ تینوں چیزیں ملے ہوئے ہیں، اور رمضان کی برکتیں قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن کی برکتیں رمضان کے ساتھ ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید کتنی بابرکت کتاب ہے، تبیانا لکل شیء کی حامل کتاب کہ جس کے اندر ہر چیز کا علم ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی خشک شے یا کوئی تر شے ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن کے اندر نہ کر دیا گیا ہو۔ اتنی عظمت والی کتاب، اتنی رفعت والی کتاب جو شب قدر میں نازل کی گئی، اسی قرآن مجید کی عظمتوں کو، رفعتوں کو کچھ نہ کچھ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ مدعو کر رکھا ہے ہم نے روز کی طرح حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رفیق نقشبندی صاحب سے آپ قرآن مجید برہان رشید کی عظمت پر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانے کا آج شرف حاصل کر رہے ہیں، نذرانہ پیش کرنے کا حافظ محمد انس قادری صاحب، اور ہمارے آج کے مہمان سماجی کارکن میاں فرخ محمود صاحب۔ میں تمام مہمان شخصیات کو آج کی نشست کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ملتمس ہوں حافظ محمد انس قادری صاحب سے کہ آپ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ قربان میں کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر دامن میں ہمارے سما
صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں رحمان ملا ان کے صدقے جزاک اللہ ماشاء اللہ حافظ محمد انس قادری صاحب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پہ آیا نہیں، جب یہ پڑھ رہے تھے تو مجھے آج پھر اپنے شیخ طریقت سالار چشت حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی قدس سرہ العزیز کا شعر یاد آیا۔ آپ بھی نے لکھا بالکل اسی سے ملتی جلتی بات، جیسے اس شاعر نے لکھا قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پہ آیا نہیں۔ آپ لکھتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں میرے دل کا حال تک، وہ خوب جانتے ہیں میرے دل کا حال تک، آتا نہیں ہے اس لیے لب پر سوال تک، کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب حاضر ہوتے ہیں ادب کے ساتھ حضور کے گنبد خضرا کے سامنے کہ آرزو ہے کہ تیرا گنبد خضرا دیکھوں، جس طرف آنکھ اٹھے نور برستا دیکھوں، جب وہ کہتے ہیں کہ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا اس وقت میرے دل نے لکھا کہ وہ خوب جانتے ہیں میرے دل کا حال تک، آتا نہیں ہے اس لیے لب پر سوال تک۔ اس پر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کریں گے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رفیق نقشبندی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل بروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم۔ حمد و صلاة کے بعد محترم سامعین و ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید اور رمضان المبارک کا آپس میں ایک گہرا تعلق جو کہ بیان فرما رہے تھے علامہ صاحب، اور پھر یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ عظیم بلند رتبہ کتاب ہے کہ جس کو نازل فرمانے والا وہ خالق و مالک ہے، اور پھر لانے والا فرشتوں کا سردار ہے، اور اترا اس پہ ہے جو کائنات میں سب کا سردار ہے۔ اور پھر اس کو قرآن مجید فرقان حمید نے یوں ارشاد فرمایا، یہ قرآن کی شان ہے، فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک یہ قرآن مجید فرقان حمید اس پروردگار عالم نے نازل فرمایا ہے۔ نزل بروح الامین، اس کو لے کر آنے والے جبریل امین علیہ السلام ہیں، اور پھر اترا کس پہ ہے؟ علی قلبک لتکون من المنذرین، اے محبوب آپ کے قلب اطہر پہ اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈر سنائیں، بلسان عربی مبین، واضح اور فصیح عربی زبان کے اندر اترا ہے۔ ذرا اس مقام پہ دیکھیے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید، اس کی عظمت اور شان اور رفتیں اور بلندیاں اور اس کا جلال و کمال یہ ہے، جب یہ تصور ہمارے اندر آئے گا کہ ہمارے مصطفیٰ نے اس کلام مجید فرقان حمید کی تلاوت کی ہے، اس زبان اطہر سے
कलाम उल्लाह की तिलावत हुई है, पढ़ा है, और आज हम गुनाहगार भी उसी कलाम को पढ़ते हैं, तो फिर ये नूर और लुत्फ़ आएगा हमें, वो सरूर आएगा हमें, वो मज़ा आएगा जो कुरान पढ़ने में आता है। और फिर ये वो कुरान है कि जिसके बारे में हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, फरमाया कि जो शख्स इसका एक हरफ पढ़ता है, एक हरफ के बदले उसको 10 नेकियां मिलती हैं। और फरमाया कि मैं ये नहीं कहता अलिफ लाम मीम ये एक हरफ है, बल्कि फरमाया अलिफ अलग हरफ है, लाम अलग हरफ है, मीम अलग हरफ है। तो गोया जो अलिफ लाम मीम पढ़ता है, फरमाया कम से कम उसको 30 नेकियां अल्लाह ताला अता फरमाता है, और फिर जितना इखलास हो इससे ज़्यादा मिलेगा। और ये वो कुरान है कि जिसके बारे में हुजूर ने इरशाद फरमाया, आप अलैहिस्सलाम का फरमान आलिशान है कि फरमाया हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, मन करा अल कुरान फस्तज़हरहु फ़अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु अदखलहुल्लाहुल जन्नह व शफ़अतहु फ़ी अशरतिन मिन अहलि बैती क़द वजबत कुल्लुहुमुन नार। फरमाया कि जिसने कुरान मजीद को पढ़ा, फिर उसे याद किया, ज़ुबानी याद किया, और फिर उसके हलाल को हलाल जाना और कुरान के हराम को हराम जाना, फरमाया तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल फरमा देगा। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, दुआ है कि खालिक कायनात हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। नाज़रीन, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफ़ीक नक्शबंदी साहिब नहायत अहसन अंदाज़ के अंदर कुरान मजीद बुरहान रशीद की फ़जीलतों पर रोशनी डालने की सआदत हासिल कर रहे थे। नाज़रीन, आप जब खिताब फरमा रहे थे और कुरान मजीद की अज़मतों को बयान कर रहे थे, तो मेरे जहन में कुरान मजीद बुरहान रशीद की जो अज़मतें हैं वो यूँ जा बजा सामने आ रही थी आपके बयान करने से, कि कुरान मजीद बुरहान रशीद कहता है वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन, कोई भी खुश्क शय और कोई भी तर शय ऐसी नहीं है जिसका इल्म हमने इस कुरान में नहीं रखा। कुरान ने कहा तिबियान लिकुल्लि शै, हमने हर चीज़ का इल्म इसके अंदर बयान कर दिया है। और वो कैसे बयान किया? हमारी नाअहली, हमने इस कुरान को समझा नहीं, हमने इस कुरान को थामा नहीं, हमने इस कुरान को पकड़ा नहीं। हम समझ रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल है, वो होगा सही, लेकिन वो मेरे कुरान से बढ़कर सर्च इंजन नहीं है। ये मेरी नाअहली है कि मुझे गूगल पर रिसर्च करनी तो आती है, लेकिन मुझे कुरान पर रिसर्च करनी नहीं आती। ये मेरी नाअहली है, वरना कुरान ने तो ऐसा ऐसा बयान किया, ऐसा ऐसा बयान किया। आज की मेडिकल साइंस कहती है कि बच्चा जब बतन मादर के अंदर होता है तो 3 मुख्तलिफ अंधेरी सूरतों के अंदर, 3 मुख्तलिफ अंधेरे स्टेजेस के अंदर, अंधेरी सूरतों के अंदर गुजर कर उसकी तख्लीक होती है। मेडिकल साइंस 19वीं सदी ईस्वी, 20वीं सदी ईस्वी, 21वीं सदी ईस्वी में आकर साबित कर रही है। कुरान मजीद 14 सदियां कबल कह रहा है यखलुकुकुम फी बुतूनी उम्महातिकुम खल्कम मिन बादि खल्किन फी ज़ुलुमातिन सलास। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें तुम्हारी माओ के बतनों के अंदर पैदा किया। आज भी अल्लाह ना करे अगर पूरी दुनिया से इस कुरान के नुस्खों को उठा लिया जाए, फिर भी अल्लाह ने महबूब की उम्मत के लोगों को ये शरफ़ दे रखा है कि वो अलहम्द की अलिफ से वन्नास की सीन तक सारे का सारा कुरान फिर से लिख कर दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। और यह एजाज़ दुनिया की किसी दूसरी किताब के पास नहीं है। किसी दूसरी किताब को ये एजाज़ हासिल ही नहीं है कि उन्हें फिर से ऐसे तहरीर किया जा सके या लिखा जा सके। मसला सिर्फ ये है कि पहले लोग कुरान को पकड़कर इज़्ज़त पाते थे, हम कुरान को छोड़कर जलील और रुसवा हो गए हैं। आज भी उम्मत को ज़रूरत इस अमर की है कि फिर से इस कुरान के दामन को थाम ले। हकीमुल उम्मत फरमा रहे थे वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर,
تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ امت پھر سے قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لیں، اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس امت کو کھویا ہوا مقام دوبارہ سے عطا فرما دے اور یہ امت پھر سے قرآن کے ساتھ جڑ جائے۔ آج کے اس پروگرام کو اختتام پذیر کر رہے ہیں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ مولا کریم یہ حاضر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس عظیم دن کے صدقے سے مولا کریم امت محمدیہ کی خیر فرما، امت محمدیہ کو آپس میں اتفاق اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما۔ مولا کریم ہمارے اس وطن پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اندرونی بیرون سازشوں سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین ہم سب پہ اپنا خصوصی کرم فضل فرما۔ جتنے بھی ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلے ہوئے سامعین ناظرین کے سب پہ اپنا خصوصی کرم فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں اس ماہ مبارک کے فیضان سے بہرہ ور فرما۔ مولا کریم اس عظیم رات کے صدقے سے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہم سب کے رزق حلال برکت و وسعت پیدا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، دین اسلام پہ چلنا آسان فرما۔ الہ العالمین اخلاص کے ساتھ مولا کریم دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ حب رسول ہمارے دلوں میں منور فرما، حب رسول سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما۔ الہ العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جن نے دعاؤں کے لیے کہا تمام کی نیک حاجتوں کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔